السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک کوٹھی پر ملازمہ تھی، گھر کی صفائی کرتی اور کپڑے دھوتی تھی۔ اچانک بڑے صاحب ہارٹ اٹیک سے مر گئے، تو اس کو صحن میں ہی دفنا دیا گیا۔ صاحب کی ایک بیٹی لندن میں پڑھتی تھی۔ باپ کی وفات پر وہ بھی واپس پاکستان آ گئی۔ ایک دن صاحب کی بیٹی مجھے کہنے لگی، رات خواب میں ابو آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ملازمہ سے کہنا میری قبر دوبارہ کھدوائے۔ میں تو سن کر حیران و پریشان رہ گئی۔ اگلے دن میں محلے کا گورگن ساتھ لائی اور قبر کی کھدائی کرائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس قبر میں ایک کوٹھی پر ملازمہ تھی۔ اس کوٹھی کے مالک بہت ہی اچھے انسان تھے۔ وہ تمام ملازمین کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، لیکن ان کی کوٹھی میں خاتون ملازمہ صرف میں ہی تھی جو وہاں صفائی کا کام کرتی تھی اور کپڑے وغیرہ دھوتی تھی۔ وہاں کھانا پکانے کے لیے بھی مرد ملازم تھے اور باقی سارے کاموں کے لیے بھی مرد ملازمین تھے۔ اس لیے اکیلی خاتون ملازم ہونے کی وجہ سے وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ میری چھوٹی چھوٹی ضروریات کا بھی خیال رکھتے اور تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ تو مجھے دیتے ہی رہتے تھے، جس کی وجہ سے میرے گھر کا بہت اچھا نظام چل رہا تھا۔ میں دل سے ان کی عزت کرتی تھی۔ ان کی صرف ایک بیٹی تھی جو لندن میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ جب سے میں یہاں ملازمہ بن کر آئی تھی میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جہاں تک میں نے ملازمین سے اس لڑکی کے بارے میں سنا تو سب یہی کہتے تھے کہ وہ بہت اچھی ہے اور اپنے باپ کی کاپی ہے۔ ملازمین کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ میری مالکن تھوڑی خودسر قسم کی عورت تھی اور وہ میرے مالک کی دوسری بیوی تھی۔ اپنی پہلی بیوی کے فوت ہونے پر انہوں نے اس سے شادی کی تھی۔ وہ بہت ہی مغرور لڑکی تھی۔ اس عمر میں بھی اسے کلب اور یہ ساری چیزیں پسند ہوتی تھیں، اور مالک کی بیٹی ان کی پہلی بیوی کی اولاد سے تھی۔ ان دنوں مالک بہت زیادہ بیمار رہنے لگے، لیکن ان کی بیوی کو ان کی بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اپنے آپ اور سرگرمیوں میں مصروف رہتی تھی اور اس کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ اس کا شوہر بیمار ہے۔ ہم سارے ملازمین اپنے مالک کا ہر طرح سے خیال رکھا کرتے تھے۔ میرے فرائض میں ان کا خیال رکھنا نہیں تھا۔ میرا کام صفائی کرنا اور کپڑے دھونا تھا، لیکن میں پھر بھی خود سے ان کا خیال رکھتی، ان کو وقت سے دوائیں دیتی۔ کوک بھی ان کے لیے ایک بہترین غذا تیار کرتا۔ صرف یہ نہیں، ہم دونوں ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، جبکہ باقی سارے ملازمین بھی وقتاً و فوقتاً ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ڈرائیور ہر وقت تیار رہتا، کہیں ہسپتال نہ جانا پڑ جائے، بلکہ ان کو باہر واک تک کرواتے اور جس طرح ڈاکٹر کہتا اس کی ہدایات پر عمل کرتے۔ اور یہ سارے کام ہم ملازمین کیا کرتے تھے۔ ان کی بیوی کو کچھ پتہ نہیں تھا اور ایک دن وہ اچانک سے فوت ہو گئے تھے۔ عمر ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن الجھنوں نے ان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ ان کی موت کی خبر سن کر ان کی بیٹی بھی لندن سے واپس آ گئی تھی، اور میں نے اس کو پہلی دفعہ اپنے باپ کی میت پر دیکھا۔ باہر رہنے پر اس نے بیہودہ لباس تک نہیں پہنا ہوا تھا۔ جب مالک کی تدفین کا وقت آیا تو ان کے وکیل نے آ کر بتایا کہ پہلے ان کی وصیت سنی جائے۔ اس لیے سب سے پہلے ان کی وصیت سنی گئی، اور اس وصیت میں یہ بات واضح تھی کہ ان کو اپنے گھر کے صحن میں دفنایا جائے۔ اس لیے فوراً گھر کے صحن میں قبر تیار کی گئی اور ان کو وہاں پر ہی دفنا دیا گیا۔ بمشکل 3 دن کا سوگ منانے کے بعد میری مالکن تو پھر سے نارمل ہو گئی، لیکن ان کی بیٹی کو میں دیکھتی رہتی تھی کہ اس کو حقیقی طور پر دکھ تھا، ملال تھا۔ اور وصیت کے مطابق ان کی تمام جائیداد میں سے 70% کی ان کی بیٹی مالک تھی اور 30% کی بیوی۔ لیکن میں نے ابھی تک ان دونوں میں سے ایک کسی بات پر بھی کوئی جھگڑا نہ دیکھا تھا۔ ان کی بیٹی صبح و شام اپنے باپ کی قبر پر قرآن
پاک کی تلاوت کیا کرتی اور اسے بھی معلوم تھا کہ اس کی نئی ماں کو اپنے شوہر سے کوئی خاص رغبت نہ تھی، اس لیے وہ ملازمین سے اپنے باپ کی باتیں کیا کرتی اور اس کو اس بات کا شدید ملال تھا، غم و غصہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ وقت نہیں گزار سکی۔ مجھے بھی ان کے دکھ کا اندازہ تھا کہ میرا باپ بھی نہیں تھا اور میں جانتی تھی کہ بن باپ کی بیٹیوں کے لیے زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے، چاہے وہ امیر کی بیٹی ہو یا غریب کی۔ اس لیے میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ مالک کے بیمار ہونے سے پہلے میں صرف کچھ گھنٹوں کے لیے یہاں آیا کرتی تھی، لیکن ان کے بیمار ہونے کے بعد میں سارے دن کے لیے یہاں بیٹھے رہتی تھی، اور ان کی وفات کے بعد میں نے رات کو بھی یہاں پر رہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ان کی بیٹی کو میری اشد ضرورت ہے، اور جب مجھے ضرورت تھی تو انہوں نے مجھے ہر طرح کا سامان مہیا کیا تھا، اور ان کی بیٹی کو اب ضرورت تھی تو میرا فرض بنتا تھا کہ ان کی بیٹی کا ساتھ دوں۔ ویسے بھی گھر میں میرے بچے چھوٹے نہیں تھے کہ وہ اکیلے رہ سکتے، اس لیے میں بے فکر ہو کر یہاں رہا کرتی تھی۔ جب میرے مالک کو مرے ہوئے کچھ دن گزرے تو ایک دن صبح ان کی بیٹی کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سا تھا۔ مجھے بڑی عجیب عجیب نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ سارا دن میں اس کے ساتھ رہی، لیکن اس کے انداز میں وہ پہلے والی گرم جوشی نہ رہی تھی۔ میں اس سے مالک کی باتیں کرتی رہ گئی، لیکن وہ غائب دماغی سے مجھے جواب دیتی رہی۔ میں نے پوچھا بھی کہ آخر ہوا کیا ہے، مجھے بتا سکتی ہو؟ اس نے مجھے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ دن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے معاملات پر نظر رکھ رہی ہوں، لیکن میرے معاملات غلط نہیں تھے، اس لیے میں مطمئن تھی۔ 2 دن کے بعد اس نے مجھے بلا لیا اور بتایا کہ میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تھا۔ انہوں نے آپ کا نام لے کر کہا کہ میں اس سے بولنا دوبارہ میری قبر کھلوائے۔ میں اسی لیے آپ سے ایسے بات چیت کر رہی ہوں کہ میرے باپ نے آپ کو کیوں کہا میرے خواب میں تو آئے تھے تو مجھے بھی تو کہہ سکتے تھے میری قبر دوبارہ کھلواؤ، لیکن انہوں نے باقاعدہ آپ کا نام لے کر کہا ہے۔ ان 2 دنوں میں نے دیکھ لیا کہ آپ ان سے کتنی مخلص ہیں، صبح و شام ان کی قبر پر تلاوت کرتی رہتی ہیں، ان کے نام سے روزانہ صدقہ خیرات کرتی رہتی ہیں، ہر روز درود دلواتی ہیں، ان کی قبر پر دیا جلاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دل سے عزت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کا نام لیا۔ میں اس بات پر بہت زیادہ حیران ہو گئی کہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں۔ آپ جانتی ہیں مالکن قبر کھولنے کی اجازت کبھی نہیں دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں تمہارا ساتھ میں دوں گی۔ شاید اس لیے بابا جان نے مجھے کہا ہے، کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ آپ کی پہنچ بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ کام اتنا آسان بھی نہیں تھا اور یہ غیر قانونی بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ اور پھر ایسی صورتحال میں جب گھر میں مالکن بھی موجود تھی جس کو اس کے شوہر کے غم سے کچھ لینا دینا نہ تھا، اس نے یقیناً ہمارے خلاف محاذ کھڑا کر دینا تھا۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے فتویٰ لیا کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے، اس بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اگر خواب کی بات ہے تو ہمیں اس پر عمل کر دینا چاہیے۔ مولانا سے فتویٰ لینے کے بعد ہم نے قانون کے مطابق کام کاج کیا اور ایک وکیل کے پاس جا کر ساری بات بیان کی۔ انہوں نے اس کا حل بتایا، بلکہ کورٹ سے اس چیز کا باقاعدہ پرمٹ نکلوا دیا۔ اس کام میں پورا 1 ہفتہ لگ گیا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد محلے کے وہ گورکن جنہوں نے قبر پہلے کھود ڈالی تھی ان کو ساتھ لے کر آئی۔ میرے ملازمین کو سارے کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ ہم قبر کشائی کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرے ساتھ مالکن بیٹی تھی اور وہ وکیل بھی اس کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب بھی موجود تھے، جس کی وجہ سے مالکن کچھ بھی نہیں کہہ پائیں گی، اس لیے وہ بھی خاموشی سے ہمارے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اور گورکن نے
دوبارہ سے قبر کھودی اور مٹی اٹھانے کے بعد جب اس نے اوپر سے سلیب ہٹائی تو میں حیران و پریشان رہ گئی، بلکہ ہم سب کی حیرت اور خوف سے آنکھیں باہر کو آ گئی تھیں، کیونکہ قبر تو بالکل خالی تھی۔ اس میں میت کا کوئی ایک ٹکڑا تک نہ تھا، حالانکہ 2 ہفتوں میں میت بالکل ختم نہیں ہو سکتی۔ سب کو فکر شروع ہو گئی تھی کہ آخر میت گئی کہاں، کیونکہ گھر کے اندر قبر تھی اور پھر بھی میت غائب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو اس قبر سے لاش کہاں سے غائب ہوئی؟ یہ ایسا سوال تھا جو سب کو پریشان اور حیران کر رہا تھا۔ مولانا، وکیل، گھر کے ملازمین اور ہم سبھی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھے جا رہے تھے۔ مفتی صاحب کے کہنے پر قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا تھا، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میت کہاں گئی، میت کو کیسے ڈھونڈیں، اور بات بھی حیرت کی تھی۔ آخر کسی نے میت کا کیا کرنا تھا، لیکن وکیل صاحب نے کہا کہ یہ سب باتیں اس گھر سے باہر کو نہیں نکلنی چاہیے، کیونکہ مرنے والا اس معاشرے کا ایک باعزت فرد تھا۔ بات نکلے گی تو اس کے بارے میں لوگ عجیب عجیب باتیں بنائیں گے، اور یہ انسان مرنے کے بعد بے عزت ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے خود سے وعدہ کر لیا کہ ہم یہ بات باہر کسی تک نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن ہمارے باہر بات نہ کرنے سے میت تو مل نہ سکتی تھی، اسے تو ڈھونڈنا ہی پڑتا، اور اس کے لیے تو کسی کو تو قدم اٹھانا ہی پڑتا۔ ہم دونوں مالک کے لیے قرآن خوانی کرتی تھیں، لیکن اب قبر پر قرآن پاک پڑھنے کا دل نہیں کیا، اس لیے ان کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ لیا کرتی تھیں۔ لیکن جب ان کے لیے قرآن پاک پڑھنے بیٹھی تو پہلا خیال یہ تھا، میت کہاں ہوگی، اور نہ جانے اور کتنی بے حرمتی ہو رہی ہوگی، کیونکہ جو لوگ اس طرح سے قبر سے میت نکال کر لے گئے ہیں ان کا ارادہ اچھا تو نہیں ہو سکتا۔ مالک کی بیٹی اس ملک میں نہیں رہتی تھی، وہ بہت سالوں سے ملک سے باہر رہی تھی، اس لیے اسے یہاں کے قوانین کا زیادہ کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس لیے وہ جہاں بھی جاتی تھی مجھے ساتھ لے کر جاتی تھی، اور وہ جہاں بھی جاتی کہیں بھی میرا تعارف اپنے ملازمہ کے طور پر نہیں کرواتی تھی، بلکہ ہر جگہ یہی کہتی تھی کہ میں ان کی آنٹی ہوں، اور یہ بھی عزت دینے کا ایک طریقہ کار تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں جہاں تک ہو سکا اس کا ساتھ دوں گی، اور ہمارے مالک کی میت کو ڈھونڈنے میں اس کی پوری مدد کروں گی۔ ہم نے سب سے پہلے جا کر وکیل سے مشورہ کیا کہ ہمیں ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ گھر میں سے ہم نے جب مالکن سے اس بارے میں بات چیت کی تو انہوں نے صاف جواب دے دیا تھا کہ اس معاملے میں میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میت لے جانے والے کون ہیں انہیں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ وہ تو ویسے بھی عدت میں ہیں، جو کچھ کرنا ہے ہمیں ہی کرنا ہے، اس لیے ہم دونوں خود ہی کوشش کر رہی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے وکیل صاحب سے مشورہ کیا تھا، اور وکیل صاحب کے مشورے سے ہی ہم پولیس والوں کے پاس چلی گئی تھی اور ان کو جا کر سارا مسئلہ بتایا تھا۔ وہ لوگ تو اتنا عجیب و غریب کیس سن کر لینے کو تیار ہی نہ تھے، لیکن مالک کے نام اور نیک نامی اور ہم سب کی گواہی کی وجہ سے اس کیس کو فائل کرنا پڑا۔ اور سب سے بڑی بات، وکیل نے بھی اس چیز کی گواہی دی تھی کہ اس نے بھی قبر کو دیکھا ہے۔ ملازموں نے الگ الگ جا کر گواہی دی، اور مفتی صاحب نے بھی گواہی دی، اس لیے پولیس کو کیس ہاتھ میں لینا پڑ گیا تھا۔ پولیس نے کارروائی شروع کر ڈالی اور قبر کھول کر اس کی تصویریں لے کر چلے گئے تھے۔ پولیس اپنے طور پر کام کاج کر رہی تھی، لیکن پولیس بھی مکمل طور پر اندھیرے میں تھی، کیونکہ مالک کے گھر سے اندر سے کیمرے لگے ہوئے تھے، لیکن سب سامنے تھے، اور مالک کی قبر پچھلے لان میں موجود تھی، اور چوکیدار بھی سامنے کے رخ پر ہوتے تھے۔ پیچھے تو کبھی کوئی گیا ہی نہیں تھا، اس لیے اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ پولیس نے تشویش کا آغاز ہم ملازمین سے کیا تھا، لیکن ملازمین کو کچھ معلوم ہوتا تو ہی بتاتے، لیکن ان سب کی سختی آئی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو چوکیدار کی سختی آئی تھی۔
کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ کون آیا ہے کون گیا، میت چوری ہوئی اور کوئی یہ عام بات تو نہیں تھی، کیونکہ میت لے جانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ لیکن چوکیدار کوئی نیا نہیں تھا، پچھلے کتنے سالوں سے یہاں پر چوکیداری کر رہا تھا۔ وہ یہ سب کچھ کیوں کرے گا؟ ایسے ہی ہم سب سے بھی بار بار پوچھا جاتا تھا کہ تم لوگ اسی گھر میں ہوتے ہوئے بھی کہاں رہتے ہو؟ آپ کو کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں، پولیس والے تو سب پر شک کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے دونوں ماں بیٹی سے بھی تشویش کی، لیکن اس طرح تفتیش کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ اور ہمارے ملک کی پولیس بس روایتی طریقے اپناتی ہے، ہر دوسرے بندے کو پکڑ کر تو کبھی کسی کو، لیکن اس سب کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو رہا تھا۔ ایک بات غلط ہوئی تھی کہ پولیس کے آنے سے جو بات کسی کو معلوم نہیں تھی، وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہو گئی تھی، اور ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو معلوم ہو۔ اس لیے مالک کی بیٹی نے پولیس والوں سے جا کر کہا، اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ایسے طریقے سے کریں کہ اسے کچھ بھی معلوم نہ ہو، اور اپنے روایتی طریقے سے ہی سب کچھ کرنا چاہیے۔ تو آپ رہنے دیجئے، آپ کیس خارج کروا دیں گے۔ پولیس تو صرف میرے مالک کے نام کی وجہ سے کام سے انکار نہیں کر رہی تھی۔ جب ہم نے خود کیس خارج کی بات کی تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا، اور اسی طرح ہم نے کیس خارج کروا دیا۔ لیکن ایک جو ہمیں چھوٹی سی آس امید لگی ہوئی تھی، وہ بھی اب بالکل ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور کوئی بھی راستہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ ہم سب ملازمین اور مالک کی بیٹی اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے، اور اپنی جگہ دعا کر رہے تھے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار مل جائے۔ بلکہ ہم سب اپنی جگہ جاسوسی بھی کر رہے تھے۔ اب پرانی باتیں یاد کرتے، کوئی ایسی بات یاد کر دے جس سے ہمیں کوئی ہلکا پھلکا سا حل مل جائے۔ ایسی کوئی بات بھی یاد نہیں آتی تھی۔ قبر سے لاش کو نکالنے کے لیے قبر کھودی جاتی ہے، اور ہم لوگ تو صبح و شام قبر پر جاتے تھے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ قبر کھودی گئی ہو، اس لیے پہلی بات تو یہ تھی کہ اگر لاش نکالی گئی ہے تو پہلے 1-2 دنوں کے اندر ہی ہوا ہے۔ لیکن پہلے 1-2 دنوں میں اتنے سارے لوگ گھروں میں آئے تھے، یہ سب سے تشویش شروع کروائی جاتی، جو کہ ناممکن سا کام تھا۔ لیکن ان سب میں سے مجرم کو تلاش کرنا بھوسے کے ڈھیر میں سے سوئی نکالنے کے جیسا تھا۔ لیکن حیرانگی کی بات تھی کہ مالک کی بیوی اس مسئلے کو لے کر بالکل بھی پریشان نہیں تھی، ویسے ہی مطمئن دکھائی دیتی تھی جیسے ہمیشہ رہتی ہوں۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یا وہ جانتی تھی کہ لاش کہاں پر ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے جو کچھ بھی کرنا تھا ہمیں خود ہی کرنا تھا۔ لیکن کوئی بھی راستہ نظر آتا تو ہی کچھ کر سکتے تھے نا۔ اور پھر ہمیں امید کی کرن نظر آئی، کیونکہ ایک دن ہمارے مالک کے قریبی دوست ان سے ملنے چلے آئے تھے، اور جب معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے ان کی بیٹی سے تعزیت کی۔ باتوں میں معلوم ہوا کہ وہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، اور ان کا بیٹا بھی اس وقت آرمی میں ہے۔ مالک کی بیٹی نے فوراً سے ان کو ساری بات بتا ڈالی، تو وہ سن کر بہت حیران و پریشان رہ گئی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ وہ خود اس بات کا کھوج لگائیں گے، بلکہ خود انٹیلیجنس سے ریٹائرڈ تھے، ان کا بیٹا بھی انٹیلیجنس میں تھا، اس لیے ان سب کے لیے یہ سب کچھ کرنا مشکل کام نہیں تھا۔ اور ہم دونوں پھر سے پر امید ہو بیٹھے تھے۔ ہمیں بھی امید کی کرن نظر آ گئی تھی، لیکن ہم نے یہ بات اپنی مالکن سے چھپائی ہوئی تھی۔ ہم نے اس کو بھنک بھی نہ لگنے دی تھی کہ ہم اب بھی اس سے بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ دوبارہ دونوں باپ بیٹا واپس ہمارے گھر چلے آئے۔ انہوں نے پولیس سے وہ ساری چیزیں منگوا کر دیکھیں جو کہ پولیس نے انویسٹیگیشن
کر کے فائل بنا کر رکھی تھی، اور ہم سب بھی پوچھا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ہم سب نے ان کو ساری تفصیل سے بتا دیا۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہوا ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش ہے، اور وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ معلوم کر لیں گے۔ ہم نے اس کو یقین دلا دیا کہ ہم ہر طرح سے ان کی مدد کر دیں گے، ہمیں بس ہر صورت میں اپنے مالک کی میت واپس چاہیے ہے۔ انہوں نے اپنی تشویش میرے مالک کے اثاثوں کے ذریعے کرنا شروع کر دی، اور ان کی موت کے مطابق ان کی جائیداد کا 70% حصہ مالک کی بیٹی کا، کیونکہ ان کی بیٹی بھی تھی اس لیے ان کی 2 کمپنیاں ان کی بیٹی کے حصے میں آئی تھی اور ایک کمپنی ان کی بیوی کے حصے میں آئی تھی۔ اس کے علاوہ بینک بیلنس بھی تھا، اسی طرح دونوں کا حصہ تھا، اور وہ سب چیزیں تو وہ ان دونوں کو پہلے ہی دے چکا تھا، کمپنی وغیرہ ان دونوں کے نام پر تھی۔ مالک کے دوست نے پوچھا، آپ لوگوں میں سے کوئی ایسی بات جانتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہوا ہو کہ میت چوری ہوگی؟ ایسے ہی مجھے یاد آ گیا، ہاں مالک کے 2 دانت سونے کے تھے، شاید اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہو، اس لیے میں نے یہ سب باتیں ان کو بتا دی۔ انہوں نے کہا 100% یہی بات ہوگی، ان کے دانت چوری کرنے کے لیے ان کی میت کو قبر سے نکالا گیا ہوگا، لیکن یہ کام کس نے کیا؟ یہ سوال ابھی تک وہیں کا وہیں پر تھا۔ وہ لوگ اکثر ہمارے گھروں میں آتے رہتے تھے، اس لیے ان دونوں نے بھی نوٹ کر لیا تھا۔ ہم گھر کے ملازمین تک اس کیس میں پوری دلچسپی لے رہے تھے، اور جو بات وہ لوگ پوری تفصیل سے بتاتے، یہاں تک کہ پرانی سے پرانی بات اپنی یادداشت سے نکال کر ان کو بتاتے ہیں کہ شاید کوئی مدد ہو سکے، لیکن ان کی بیوی بالکل بھی اس میں کوئی خاص دلچسپی نہ لے رہی تھی، اور نہ ہی کبھی اس نے پوچھا تھا کہ کیس کا کیا بنا۔ اس لیے ان کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ شاید وہ اس میں شامل ہو، اور یہ بات میرے دل و دماغ میں بھی آئی تھی، لیکن چھوٹا منہ بڑی بات، یہ بات میں نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے ہم سارے ملازمین کا بایو ڈاٹا نکالنے کے ساتھ مالک کی بیوی کا بھی پرانا بایو ڈاٹا نکالا، تو معلوم ہوا کسی وقت میں یہ ماڈل ہوا کرتی تھی، لیکن مالک سے شادی کے بعد انہوں نے ماڈلنگ چھوڑ دی تھی۔ لیکن جس دور میں یہ ماڈلنگ میں آئی تھیں اس وقت ان کا ایک بیٹا بھی تھا، لیکن بعد میں ماڈلنگ کی دنیا میں آنے کے بعد بیٹا کبھی بھی منظر عام پر نہیں آیا۔ انہوں نے کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے یا ان کا بیٹا بھی ہے، اور ان کا بیٹا کہاں تھا۔ یہ وہ سوال تھا جو براہ راست ان سے نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے طور پر کام شروع کر دیا۔ ان انکل کا میرے مالک سے بالکل بھائیوں والا تعلق واسطہ تھا، اور وہ ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے میت پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھائی جان کو انصاف دلائیں۔ مالک کے دوست تو یہ کام کاج کر رہے تھے، لیکن ان کا بیٹا دانتوں والی لائن پر کام کر رہا تھا۔ اس نے ایک چور بازار میں تلاش کر لیا جہاں اس کی طرح کے دانتوں کو بیچا جاتا تھا، اور وہاں معلوم کرنے پر معلوم ہو گیا کہ پچھلے ہی دنوں کوئی لڑکا یہاں 2 دانت بیچ کر چلا گیا ہے، لیکن اس لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ وہ لوگ کام کاج کر رہے تھے، جہاں پر ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہم فوراً سے سب ان کی مدد کرتے، لیکن یہ سارا کام بالکل انڈر گراؤنڈ ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں کو سوا کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ان دونوں باپ بیٹے کو اکٹھے ہی معلومات ملیں۔ جو لڑکا دانت بیچ کر چلا گیا تھا اس کی بھی معلومات مل گئیں، اور اس کے بیٹے کی بھی معلومات مل گئیں، اور جب ان دونوں نے اپنی معلومات ایک دوسرے کو شیئر کی تو یہ جان کر وہ لوگ بھی حیران و پریشان رہ گئے۔ وہ لڑکا ایک تھا، یعنی وہ لاش اس عورت کے بیٹے نے نکالی تھی۔ اب اس کو پکڑنا بے حد ضروری ہو گیا تھا کہ اس آدمی کے بیٹے نے اپنی سروسز استعمال کر کے دوبارہ سے اس کیس کو اوپن کروا لیا، کیونکہ یہ کیس آرمی کے انڈر تو آتا نہیں تھا،
وہ تو اپنے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس طرح پولیس کو ہر قسم کی معلومات مل گئی، یعنی پکی پکائی کھیر مل گئی، تو اسوں نے بھی کیس کو اوپن کر دیا، بلکہ چھوٹی مالکن نے جا کر باقاعدہ اس کیس کو ری اوپن کروایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً ہی اس لڑکے کو گرفتار کر لیا تھا، اور جب اس نے ساری بات ہمیں بتائیں تو ہم سب بھی حیران و پریشان رہ گئے۔ وہ شروع سے ہی اپنے ماں کے پیسوں پر پل رہا ہے۔ اس کی ماں نے شادی ہی پیسوں کے لیے کی تھی، اور وہ اس کو ہمیشہ پیسے دیتی رہتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ عیش و عشرت کی زندگی میں پڑ گیا تھا۔ جب اس کا شوہر بیمار ہوا تو اس کی ماں کو بھی فکر پڑ گئی تھی کہ کہیں اس کا شوہر تمام جائیداد اس بیٹی کے نام نہ کر دے، اس لیے ان بیماری کے دنوں میں ہی اپنا اور اپنے شوہر کے نام کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیا اور بلینک چیک پر سائن کروا لیے، پیسے نکلوا کر اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ اس کو معلوم تھا کہ اس آدمی کے خفیہ لاکر میں ہر وقت کروڑوں روپے کا سونا اور نقدی پڑی رہتی ہے، لیکن وہ لاکر فنگر پرنٹ سے کھلتا تھا۔ اس لیے جب وہ فوت ہوا تو اس دن رات کو اس کی ماں نے بتا دیا کہ اس کی قبر اپنے گھر میں بنوائی ہے، اگر وہ قبر قبرستان میں ہوتی تو زیادہ آسانی رہ جاتی، لیکن شاید اسے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس نے وصیت کر دی تھی کہ گھر میں قبر بنانا۔ رات میں جب سب واپس جا رہے تھے اور تمام ملازمین بھی مصروف تھے تو میں خاموشی سے باہر صحن میں آ گیا تھا۔ میت نکالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور اس نے جلدی سے وہ میت نکالی اور دوبارہ سے قبر بند کر دی، اور میت کو انہوں نے ایک بوری میں ڈال کر لے گئے، کیونکہ اس وقت ٹینٹ والے سامان لے کر جا رہے تھے، اس لیے کسی نے ان کی طرف دھیان نہ دیا تھا، اور اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ مل کر یہ کام سر انجام دیا گیا تھا۔ اس نے نہ صرف ان کے دانت بلکہ ان کے گردے اور اس طرح کی اور بھی چیزیں جا سکتی تھی اور نکالی بھی جا سکتی تھی، اس نے نکالی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ کا انگوٹھا بھی کاٹ کر دوسرے دن ساتھ لے کر آیا، جس سے وہ لاکر کھلتا تھا۔ اسے لاکر کھول کر ان لوگوں نے وہاں سے سب کچھ نکال لیا، لیکن میت انہوں نے ایک پرانے قبرستان میں قبر کھود کر دفن کر دی ہے، کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا تھا اور اس میں ہماری مالکن بھی برابر کی شریک تھی، اس لیے پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا تھا، اور جس دھن دولت کی خاطر انہوں نے اتنا گھنونا کام کیا تھا وہ ان کے کام کچھ بھی نہ آ سکی تھی۔ تمہارا حسن، تمہارا جمال، تمہاری جوانی کا نشہ، تمہاری دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے قصے سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو غرور کس بات کا ہے؟ کیا تم نے سنا نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت؟ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے آپ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔